الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وحيثما كنت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت مولانا شیخ ابراہیم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، درخواست نہیں کہنا چاہیے بلکہ حکم کہنا چاہیے، ان کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کچھ بات یہاں پر کر لینا، تو یہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ جہاں بزرگوں نے بیٹھ کے کوئی بات کی ہوں وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت غالباً امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعوت کلام دیتا تو دعوت دینے سے پہلے حوصلہ افزائی کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، بسا اوقات وہ باتیں آسمانوں سے ملا دیتی ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں 3 مراقبے دل میں کیا کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ یا اللہ، جو یہ شخص میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں۔ دوسرا یہ کہ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے اور میری خوبیوں کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یا اللہ، اس کے گمان کے مطابق مجھے بنا دیں، آمین۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں بھی اس کا محتاج ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے اور پھر زیادہ نہیں، اگلے جمعے تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جب تو ہے فائدہ، وگرنہ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی بیان ایسے ہی تھا، بیان اچھا تھا، بیان خراب تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، کہنے والے نے ایسے ہی کہہ دیا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو عمل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں عمل کروا دیجئے۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت ہے، اس کی قدر نہیں ہے، لیکن ذرا سا کنکر اگر اس میں چلا جائے، اور اتنا باریک کنکر ہو جو عام آنکھ سے نظر بھی نہ آتا ہو، تو اس وقت جو خارش ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اس وقت اس آنکھ کی قدر ہوتی ہے۔ ذرا سا پیروں میں درد ہو جائے تو جو صحیح چلنے والے ہیں ان کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح صحیح چل رہے ہیں، میں تو صحیح چل نہیں سکتا۔ کان میں نہاتے ہوئے ہلکا سا ایک قطرے کا بھی کچھ حصہ اگر چلا جائے تو بے چینی رہتی ہے جب تک وہ حصہ نہ نکل جائے، اس وقت اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔
اس کو صحیح سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا کامیابی ہے۔ کبھی کبھی مرنے والوں کے، اللہ والوں کے آخری وقت کے حالات جب ان کا انتقال ہونے لگا، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک امام صاحب ہیں، اپنی گردن تیزی سے ہلا رہے تھے، تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ ڈر گئے موت سے؟ تو کہا نہیں، ڈرا نہیں ہوں، بلکہ شیطان کبھی اس طرف سے آ کے کہہ رہا ہے بچ کے نکل گئے تم، اور کبھی اس طرف سے آ کے، تو میں اسے کہہ رہا ہوں میں ابھی نہیں بچا، ابھی سانس باقی ہے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی اتنی شیطان کے بھی رحم و کرم پر ہے کہ پتہ نہیں کب وہ کون سا وار کر جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے دل میں یہ استحضار کر لیا کریں کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ایمان والا بنایا، اور اب اس ایمان کی حفاظت ہم سے کروا دیجئے۔ نیک نامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ الفاظ زبان نبوت کے ہوں اور منسوب کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ نے یوں فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ الشر ویقول الناس فیہ خیرا ویقول اللہ تعالی قد قبلت عبادتی لعبدی وعفوت عن علمی، کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں تو اچھا انسان نہیں ہے، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یہ کیا تو نے، لیکن لوگ زمین پہ تیرے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اچھے آدمی تھے، اخلاق بہت اچھا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ ہم بعض لوگوں کے بارے میں اس کے انتقال کے بعد باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو اچھا انسان نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ تیرے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا آج میں اپنے علم پر لوگوں کے علم کو فوقیت دیتے ہوئے تجھے معاف کرتا ہوں، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ میرے دوستو، یہ ہے نیک نامی، اس کی فکر کریں نیک نامی کی۔ یحییٰ بن اقسم قاضی القضاق تھے، اس وقت کے قاضی بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، علمی اعتبار سے دین کو سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کے شاگرد نے خواب میں انہیں دیکھا اور کہا کہ اچھا معاملہ ہوا ہوگا، کہنے لگے پکڑ ہو گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کا معاملہ فرما دیا۔ پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یا شیخ الصوف فعلت کذا، او بوڑھے تو نے بڑھاپے میں بھی یہ گناہ کیے ہیں۔ سبحان اللہ، علم کی کیا بات ہے میرے دوستو۔ یحییٰ بن اقسم وہاں عرض کرتے ہیں کہ میں نے تو یا اللہ آپ کے بارے میں کچھ اور سنا ہے۔ کہا تو نے کیا سنا ہے؟ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ یا اللہ میں نے سنا ہے، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعن جبرائیل علیہ السلام قال اللہ تعالی اذا شئت فی الاسلام، جب کوئی اب میں پورا ترجمہ اس کا کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا سن کے، کہ میں نے سنا عبد الرزاق سے، عبد الرزاق نے سنا معمر سے، معمر نے سنا زہری سے، زہری نے سنا عروۃ بن الزبیر سے، عروۃ بن الزبیر نے سنا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، انہوں نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی بوڑھا ہو کے آتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ وَإِنِّي شِئْتُ فِي الْإِسْلَامِ، اور میں نے اسلام کی حالت میں بڑھاپا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں غفرت لک، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے میرے دوستو۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے
کہ ایسے اللہ پہ تو ویسے ہی مر مٹ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ، یہ میں نے تمہیدی بات مختصر سی آپ کے سامنے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو، ہم سب تصویر کا ایک رخ جانتے ہیں اور وہ ہے سنت۔ وہ رخ کیا ہے؟ وہ رخ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان انبیاء سے ملاقات ہوئی، سب سے مختصر سی باتیں ہوئی، سب نے مرحبا کہا۔ میں مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بتانا جو چاہ رہا ہوں جو مقصود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنے پردوں، اور بعض مفسرین نے 70,000 پردوں کا لکھا ہے کہ ان سے پار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایسی جگہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے بھی ساتھ چھوڑا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، اس کو ہم سب مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا تھا اللہ نے معراج کا، اور جہاں بہت سارے معجزے تھے وہاں ایک معجزہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معجزہ، کہ ایک بوڑھی خاتون پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی آئی، لوگوں نے کہا کہ اس کا شوہر اس جنگ میں، اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا سب شہید ہو گئے، دیوانی ہے، اب پتہ نہیں یہ کیا کرے گی۔ رسول اللہ اس کا پوچھ رہی تھی اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب پتہ نہیں جا کے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کہ تم نے تو میرے سارے بھائی، سارے سگے رشتوں کو، مرد رشتوں کو چھڑوا دیا مجھ سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا مائی؟ کہنے لگی مجھے محمد کا بتاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو کہنے لگی کہ اب مجھے اطمینان ہے، پوری دنیا بھی مجھ سے چھوٹ جائے تو مجھے کوئی غم نہیں اگر آپ زندہ اور حیات ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، 30,000 کا مجمع ہے، 10,000 جانور ہیں، وضو بھی ہے، حاجت بھی پوری کرنی ہے، پیاسے بھی ہیں، جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں ذرا سا پانی منگوایا، اپنی انگلی مبارک، مشت مبارک اس میں ڈالی، پیالہ انڈیلا، پانی گرتا رہا، یہاں تک کہ جتنا مجمع تھا سب نے بھرا بھی اور سیر ہو کے پانی پیا، پانی کم نہیں ہوا تھا۔ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ حضرت حمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ ترغیب دے رہے تھے کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے۔ تو حمیر کچھ کھجورے کھا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے واہ واہ کیا بات آپ نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمیر کیا بات ہے، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے یا رسول اللہ کیا میں بھی اس جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں تم جانے والے ہو اس جنت میں۔ بس کہا کھجور کھا رہے تھے، اس کو پھینکا، کہنے لگے اتنی جتنی یہ کھجوریں کھا لوں اتنی لمبی زندگی بھی مجھے اب نہیں چاہیے، اور تلوار اٹھائی اور چل دیے۔ یہ صحابہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، احسان نہیں جتایا۔ آدم علیہ السلام کو معاف کیا، احسان نہیں جتایا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، نوح علیہ السلام، ان کی کشتی کو پار لگایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ گلزار کر دی ان کے اوپر، احسان نہیں جتایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری نے کام نہیں کیا، احسان نہیں جتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے راستہ بنا دیا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے کسی نبی کے اوپر کوئی احسان نہیں جتایا، کسی کے ساتھ اتنے معاملات کیے، احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق فرمائی تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، میں نے مومنوں ایمان والو تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں ہی تم جیسا میں نے مبعوث کیا، یعنی انسانوں میں مبعوث کیا، میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ نے احسان جتایا ہے یہ نبی دے کے۔ اپنی پیاری چیز میرے دوستو کون کسی کو دیتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے، ہماری امت کے سردار امام الانبیاء۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے میرے دوستو۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ جب ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں، بلکہ اقرار نہ کرنے والا ہماری نظر میں دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، تو میرے دوستو دوسرا رخ، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی خد و خال اپنانے میں کیا ہمیں عار ہے؟ کل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، جیسا ہم نے بچپن سے سنا بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے، کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ ما تقول هذه الرجل، یہ شخص کون ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو میرے دوستو اگر زندگی ان سے محبت میں گزاری ہوگی تو منہ سے فوراً نکلے گا یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محدث عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا قبر میں، اس وقت سے نہ جانے موت کم وقت کہاں مر گئی۔ یہ تھے میرے دوستو محبت کرنے والے۔ آج سے یہ تہیہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے سیرت کو مانتے ہیں، اسی طرح صورت کو مان کر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ عمل کروا دے میرے دوستو۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ موت اتنی قریب، اتنی کمزور وکٹ پہ ہیں، آدمی بل بلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ کل تو اکثر ہم باتیں کرتے ہیں، کل تو ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر نبض چیک کرنے لگے اور اس کے بعد سر نیچے رکھ دیا، دیکھا تو ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اعلان ہوا مسجد سے کہ فلاں صاحب کا جنازہ پڑھا جائے گا عصر میں۔ جب گئے مسجد میں دیکھا 2 جنازے تھے، کہا یہ دوسرا کس کا ہے؟ کہنے لگا اعلان کرنے والے کا ہے۔ میرے دوستو اتنی مختصر زندگی جس کے لیے ہم اتنے پاپڑ بیل رہے ہیں۔ دنیا میں رہنا ہے، بالکل محنت بھی کرنی ہے، دنیا بنانے کی فکر بھی کرنی ہے، لیکن اس میں ایسے ڈوبنا نہیں ہے۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ اللہ سے محبت ہے یا نہیں۔ جب اذان کی آواز کانوں میں آئے، اس وقت میرا کام کرنے کو دل نہ چاہے۔ ہم سب یا اس دل سے پوچھا، تقویٰ ہاں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل آپ کو بتا دے گا۔ اگر اس وقت میں کام میں مگن ہوں اور مجھے اذان کی کوئی فکر نہیں ہوئی، تو میرے دوستو سمجھ جائیے کہ دل کی کیفیت بڑی خراب ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کریں اور قسم کھائیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بات وزنی ہے۔ اللہ بات شروع کریں اور حرف مقطعات کا استعمال فرمائیں پہلے بات شروع کرنے سے پہلے، کہ یہ راز میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بات شروع کریں اس سے پہلے یہ کہیں بے شک، اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کتنی گہری بات ہے۔ اللہ بات شروع کریں اور پہلے فرمائیں الا، خبردار ہو جاؤ، سنو، غور سے سنو۔ مفسرین نے لکھا ہے الا کا مطلب ہے اپنے کانوں سے روئی کی غفلت کی روئی کو نکال کر وہ بات سنو جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ جیسا کہ آگے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کسی کا اطمینان ہوگا اچھی گاڑیوں میں، اچھے گھر میں، لیکن یاد رکھو کہ ذکر اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ تو اللہ کر کے بات کریں، یا اللہ بات شروع کریں اپنی تعریف سے کہ یہ وہی کر سکتے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائیں اور پھر قسم کے اوپر قسم کھاتے رہیں، تو وہ بات کتنی وزنی ہوگی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اتنی ساری بات کرنے کے بعد اللہ کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں؟ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچا وہ جس نے اس دل کو بنا لیا، جس نے تزکیہ کروا لیا، جس نے دل کی صفائی کروا لی۔ میرے دوستو دل کی صفائی کیا صحابہ اکرام آتے تھے، ہم بھی اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، نوکری نہیں لگ رہی، بچے کی روزی کا مسئلہ ہے، قرض دار ہو گیا ہوں،
بیماری ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کی شادی ہو گئی تو اگلے گھر میں پریشان ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یہ دنیاوی باتیں بھی کرتے، لیکن جو اصل فکر انہیں ہوتی وہ کیا کرتی؟ حضرت خشرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وشکا قسوۃ قلبی، اور انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا، انسا رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ دو کام کر لو۔ کچھ دن کے بعد وہ میرے کہنے لگے یا رسول اللہ اب دل نرم ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ والوں کے پاس جا کر یہ باتیں بھی بتائیے کہ میرا دل سخت ہو گیا، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیسی نماز، 60 سال کی ہماری عمریں ہو گئی میرے دوستو، ہم نے کسی اللہ والے سے، کسی اہل علم سے یہ اللہ ماشاءاللہ کرتے ہوں گے فکر، لیکن میں عام طور کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم نے کسی سے جا کے یہ نہیں کہا کہ میرا ذرا رکوع تو دیکھ لیں میں کیسا کر رہا ہوں، میرا رکوع تو چیک کریں، میرا سجدہ تو دیکھیں میری انگلیاں صحیح رکھی ہوئی ہیں یا نہیں، سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، میرے پاؤں صحیح رکھے ہوئے ہیں۔ جن میں اختلافی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اس وہ سوال ہی نہیں ہوگا ہم سے، لیکن جس میں اختلاف نہیں ہے، جس میں سب متفق ہیں، رکوع میں کمر کی کیا حیت ہونی چاہیے، نماز پڑھیں تو الفاظ کس طرح ادا ہونے چاہیے، ان کو فرشتوں کو کوڈنگ دی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کوڈنگ کے حساب سے پڑھتا ہے میرے دوستو تو وہ تو لکھا جاتا ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں قرآن حکیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جتنی دیر میں سورہ فاتحہ آرام سے پڑھی جائے اتنی دیر میں پوری 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے میرے دوستو۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ ایک استحضار کر لیں، دل میں یہ مراقبہ کر لیں کہ بس یہی وقت ہے جو قیمتی ہے، نماز اسی لیے جلدی پڑھتے ہیں کہ بعد میں کام کریں گے، اور کام کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، کام کروانے والی ذات۔ جلدی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جلدی نکلیں گے، ٹائر پنچر ہو گیا کیا کر لیں گے، اس لیے اس سے بنا کے رکھیں جس سے سارے کام لینے ہیں، اس کو راضی کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں، اَن يَنْفَعُوكَ، تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے، لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سب لوگ نقصان پہنچانے پہ تل جائیں تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے اوپر اتنا یقین اور اتنا بھروسہ اور اتنا توکل، یہ ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو اس کی فکر کر کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کیسی پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز پڑھ کے یہ تیری آخری نماز ہے۔ بتائیے میرے دوستو، جس کو یہ خیال ہو کہ یہ آخری نماز ہے وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ آپ جب جلدی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت یہ سوچ لیا کریں کہ کام تو اسی سے بنیں گے، میں جلدی نماز پڑھ کے کون سا کام کر لوں گا، اب بس یہی وقت قیمتی ہے، اس میں آرام سے نماز پڑھوں، دیکھیں آپ کی نماز میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ باتیں لے کے جانی ہیں، ہم سب میں غصہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا اوصینی یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا، کسی ایک کو گالی نہ دو۔ آج ہم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذرا سوچیں، جس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، جس زبان سے درود شریف پڑھتے ہیں میرے دوستو، اس زبان سے گالی دیں ہم، یہ ذرا سا مراقبہ کرنا ہے چند سیکنڈ کا، انشاءاللہ کبھی غصہ نہیں ہوگا، ناجائز غصہ نہیں ہوگا۔ جائز غصہ آتا ہے، اس غصے کو ضبط بھی کریں۔ گالی دینے کا دل چاہتا ہے، حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کو ضبط کریں کہ نہیں یہ میرے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، ایک رخ ہم جانتے ہیں، دوسرے رخ کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر معاملہ جوڑ دینا، ہر تعلق اللہ سے جوڑ دینا، اس کی فکر کرنا۔ اور اگر اس کی میرے دوستو فکر نہیں ہے تو پھر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔
میں ایک کوئی واقعہ سنایا کرتا ہوں عام طور پہ جس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو۔ ہمارے یہاں دو طبقات ہیں، ایک ڈراتے اتنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس کل قیامت آئی اور ہم گئے جہنم میں۔ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا، بہت دفعہ ایک آیت پڑھی، ایک دفعہ رک گیا میں آیت پڑھتے ہوئے، سوچا، انہوں نے پھر لکھا کہ وقودها الناس اعدت للکافرین وقودها الناس والحجارہ، میں نے کافروں کے لیے انسان اور پتھروں کا ایندھن بنایا ہے جہنم کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رک گیا اور میں نے کہا کہ آگے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو کافروں کے لیے بنوایا ہے، تم کیوں اس میں جا رہے ہو بھاگے بھاگے، تم کیوں جا رہے ہو؟ اعدت للکافرین، وہ تو بھڑکائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ میرے دوستو، ہمارے لیے تو اللہ کی رضا جنت ہے، اس کی فکر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا اللہ، اس زمین پہ سب سے بدبخت کون انسان ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، کل جب تم گھر سے نکلو، وہ شخص جو تمہیں نظر آئے گا وہی میری نظر میں سب سے مقبوض ہے، بدبخت ہے۔ اس کو دیکھ لیا انہوں نے۔ اسی رات کو اللہ سے پھر دعا کی کہ یا اللہ، ایسا شخص دکھا دیجئے جو آپ کی نظر میں اس وقت سب سے محبوب انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا، کل جب تم صبح گھر سے نکلو، وہ شخص نظر آئے گا تمہیں، وہ ہماری نظر میں سب سے محبوب ہے۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، اسی شخص کو دیکھا جو کل بدبخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوئے اور پھر کہا، یا اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب میں نے کہا بدبخت کون ہے، مقبوض کون ہے آپ کی نظر میں، تو آپ نے اسی شخص کو دکھایا جو محبوب ہے۔ کہا کہ موسیٰ، کل تک وہ بدبخت تھا ہماری نظر میں، آج محبوب بن گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ گھر سے نکلا اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے، چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا، ابا، یہ سب سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ تو سامنے پہاڑ تھا کہ پہاڑ ہے بیٹا، یہ پہاڑ ہے۔ کہنے لگے، ابا، اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا، ہاں بیٹا، سمندر ہے کہ پہاڑ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ کہ ابا، اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں ابا، سورج ہے جو پوری اتنی بلندی پہ ہونے کے باوجود پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ کہا، اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا، ہوا ہے جو اڑا کے چیزوں کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ کہا، اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا، بیٹا، تیرے رب کی رحمت ہے جو اس سے بھی طاقتور ہے۔ بس جب اس نے یہ کہا کہ بیٹا تیرے رب کی رحمت ہے، اسی وقت ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمیں اتنا رحیم جانتا ہے اور ہمیں اس کو سزا دے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو محبوب بنائیں گے اپنا۔ تو سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ یعنی اللہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں، خود بتلاتے ہیں اللہ میں کہاں ملوں گا۔ لیکن ہم بھلے راستوں کی تلاش تو کریں میرے دوستوں، ہم ان راستوں پہ چلنے کی فکر اور کوشش تو کریں۔ ہم اپنے آپ کو کیوں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں کہ صبح ہوئی، جنہیں نوکری پہ جانا ہے نوکری پہ چلے گئے، جنہیں دفتر جانا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سب بھی ضروری ہیں، کرنے ہیں، دنیا میں رہنا ہے، بہترین گھر بھی ہماری خواہش ہونی چاہیے، بہترین گاڑی بھی ہونی چاہیے، لیکن میرے دوستو، اللہ کی ناراضگی اس سے بھی آگے ہونی چاہیے کہ یہ ناراض نہ ہو کسی بھی صورت میں، ایک آن بھی ناراض نہ ہو۔ اور میرے دوستو، دوسرا ایک نسخہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کریں۔ دیکھیں، جس دل میں اللہ آتے ہیں نا، اس دل کو پاک صاف ہونا چاہیے۔ ہم بھی کسی مہمان کو بلاتے ہیں، جس مہمان کی جتنی قدر ہوتی ہے گھر کو اتنا اچھا کرتے ہیں ہم، تو اس دل کو پاک صاف کریں بغض سے، کینے سے، اور اگر کبھی ہو جائیں تو پھر اللہ سے رجوع کر کے معافی مانگ لیں اور دل کی صفائی کی دعا کر لیں۔ کرنا سب کچھ اسی کو ہے، اسی سے لو لگانی ہے، 100% لو اس سے لگانی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو۔ ایک عمل جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ذات المعاد میں یہ لکھا ہے کہ ایک درود شریف ایسا ہے جس سے تنگی نہیں ہوتی۔ ہم سب میرے دوستو کسی نہ کسی حوالے سے تنگی کا شکار ہیں۔ انسان احتیاج کا مجموعہ ہے، مختلف محتاج قسم کے محتاج ہیں ہم، کوئی بیماری میں ہے،
ہم اتنے محتاج ہیں، سوئی پرونے کے اللہ کے محتاج ہیں میرے دوستو، پانی پینے کے اور نگلنے کے اللہ کے محتاج ہیں، نکلنے کے اللہ کے محتاج ہیں، صحیح صبح اٹھنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ جب اتنے ہم اللہ کے محتاج ہیں تو میرے دوستو اس کی رضامندی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس احتیاج، اس محتاجی سے دور رہنے کا ایک وظیفہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو شخص کثرت سے یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت پیدا فرما دیں گے۔ تو بس اس کو وظیفہ بنا لیجئے۔ وظیفے سے مراد میری یہ کہ اس کو چلتے پھرتے اکثر و بیشتر پڑھ لیا کریں، جب کوئی مشکل آ جائے اس وقت تھوڑا سا پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نازل فرمائیں گے وہ سکینہ ہے، دل میں سکون نازل ہو جائے گا۔ آدمی جب دنیا میں آیا ہے، نرمی، سردی، گرمی، ہر چیز سے اس کا تعلق اور پالا پڑنا ہے، لیکن جو اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے میرے دوستوں وہ دو کام کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کر کے خطاب ہے۔ ایمان والوں کو جب اللہ خطاب فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو، یہ گھر کے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں اللہ۔ حضرت ابو عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، کہنے لگے تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اما تقرأ القرآن، کہا ہاں فبیہ، بہت دفعہ پڑھا ہے۔ کہنے جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب فرمایا اس کے بعد والی بات کو لے لو، بڑی قیمتی بات ہے، اللہ نے فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نماز اور صبر، نماز اور صبر سے سہارا لو۔ دو چیزیں بتائیں، اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا جو کچھ پیش آنے والا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ہر چیز کا اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، کہ اللہ ہی کا ہے، للہ میں لام تملیک کے لیے، تملیک ملکیت، اونرشپ، اللہ ہی کی اونرشپ۔ جب اللہ کا ہے سب کچھ، میرا کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹانکا لگا دیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور یہ ہدایت پر ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ للہ، اللہ سے جوڑنا ہے ہر کام کو، بس اللہ سے اپنے آپ کو، اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کریں، اپنے چہرے کو میرے دوستو سنت سے سجا لیجئے، سنت سے چہرے کو سجا لیجئے۔ اور ایک شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے، عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے، بس لگے رہیں، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔